بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز و بزرگوں، آپ نہایت مفید مؤثر مضامین سن رہے تھے. حضرت شاہ صاحب نے بھی نہایت اہم باتیں بیان فرمائیں. پھر ہمارے رفیق شفیق مولانا محتمم صاحب نے جو بیان کیا بہت ہی مؤثر تھا. بڑی مجھ سے متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. کیونکہ مجھ سے بھی کہا گیا کوئی بیان کرو، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کتاب دستور السالکین ہے. یہ اہم رسالہ ہے جس کا نام ہے عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. اس کا ترجمہ حضرت عبدالرشید بصری نے بھی کیا. سبھی کئی آدمی شریک تھے لیکن زیادہ انہوں نے کیا. بہت اچھا کیا. بہت علماء نے اس کو پسند بھی کیا. اسی سے کچھ باتیں لگا کروں گا علاوہ اس کے جو بھی ذہن میں آئے. بہرحال تزکیۃ نفوس کے بارے میں ہمارے محترم صاحب نے بہت کچھ بیان کیا ہے. مزید کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے اور اپنی زندگی کو اسی سازی میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ خود دیکھیے حضرت مہاتاری جس سے وہ بڑے عالم تھے، اس کے باوجود حضرت حاجی عبد اللہ صاحب یہاں تشریف لے گئے اور رہے، صحبت میں رہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند جو حضرت حاجی کو استاد تھے، وہ بھی حضرت حاجی صاحب کے خدمت میں رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت اسلام حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، ان سے تعلق پیدا کیا. اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب وہ بھی اجل علماء میں سے تھے، انہوں نے بھی تعلق پیدا کیا. الہ آباد کے ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی، انہوں نے بھی تعلق پیدا کیا. ابھی کوئی بات تھی جس کی بنا پہ حضرات نے تعلق پیدا کیا. ابھی کچھ کمی محسوس کی جس کی بنا پر انہوں نے تعلق پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ان مضامین کو پیش نظر رکھنے کی توفیق برآمد فرمائے. کم سے کم ان چیزوں کو ہم جانیں کہ ہمارے بزرگان نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے. میں بعض روایت نقل کرتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے علماء کی روایت. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا دارالعلوم کے امیر روایت کی ضرورت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا. آپ اس کو بھی کبھی بھی دیکھ رہی ہے. امیر الروایات میں بہت سے واقعات اپنے بزرگوں کے موجود ہیں جو عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہیں. اسی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے جس کو حضرت تھانوی نے جمع کیا ہے، تاکہ اپنے اکابر کی سیرت ان کا شعار ہمارے ذہن میں ہے. کہتے ہیں بنیاد ای کا برسے شاعر شیخ قوام الدین فرماتے ہیں کہ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. حضرت تھانوی نے لکھا ہے تعلیم الدین میں. عام طور سے ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ، انہوں نے بڑھایا. شیخ قوام الدین بھی ہوئے معانی کا بستے شرف 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور سیرت سلف. مانو کو اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی بزرگوں کی سیرت کو معلوم کرنے کا شوق پیدا فرمائے تو عمل بھی کریں. انشاءاللہ سب چیزیں محفوظ رہیں گی. سیرت سلف بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے.
ہمارے تمام بزرگوں نے اس کو پیش نظر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ اس پر میں زیادہ کیا کہوں، جو چند باتیں میں نے لکھی ہیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اسی کو سنانے کا تھا۔ ابھی یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اشرط و قواعد تذکیۃ النفوس ہے۔ اس کتاب کا نام اشرط و قواعد تذکیۃ النفوس، 10 قاعدے ہیں نفوس کے تذکیر کے لیے۔ اس کے ترجمے بھی محمد رشید صاحب لکھ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت ہی جامع کتاب ہے۔ واقعی اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ کیا ہے، کہتے ہیں تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کے جو تزکیہ اللہ کا سرچشمہ ہے اس کو پیش نظر رکھو۔ تلاوت قرآن کریم یعنی اس راستے میں چلنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کی بھی ضرورت ہے۔ اس کو تمام علماء ایک بار ہے، ایک منزل جتنا بھی ہو پڑھا کرتے تھے، بجائے کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس میں غور و فکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ صرف تلاوت سے اللہ تعالیٰ قلوب میں جلا پیدا فرماتے ہیں، روشنی پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ تلاوت کا بہت خود بھی ہے، دعا فرماتے تھے اور کوئی بڑے سے بڑا نہیں پاتا تھا۔ مولانا عبد المحسن دریابادی خواہشوں کو جاتے ہی تھے، یہ حضرات بھی آتے تھے، وہاں عبد المحسن دریابادی، وہاں عبد الباری صاحب سے اور لوگ ضرور تلاوت قرآن میں ضرور بیان کرتے تھے، ضرور۔ وہاں عبد الباری صاحب نے لکھا بھی کہ میں تو مختصر تصویر بیان کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی والی بیان کیا۔ تلاوت قرآن لکھے ہیں 10 اصول جو تزکیہ نفوس میں معین ہے، اس میں سے تلاوت قائم ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر اس کا بھی استعمال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے میں آج پارا بھی تلاوت نہیں کر پاتا ہے، آج پارا ایک پاؤں بھی تلاوت کا معمول ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگان دین جو بڑے بڑے تھے ایک منزل پڑھا کرتے تھے، ان لوگوں کا معمول تھا ایک منزل پڑھنے کا۔ ہمارے حضرت بادشاہ اللہ صاحب کبھی ناخوش ہوتے تھے ہم لوگ سے، تو ہم لوگ سمجھ لیتے تھے، معلوم ہوتا ہے تلاوت قرآن منزل پڑھ نہیں پائے، اس وجہ سے ہم لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ بڑا اتنا اہتمام تھا۔ کبھی کبھی کہتے تھے مجھ سے رات میں نے کل منزل بھی پڑھ لیا، جب پڑھتے ہی رہتے تھے، وہ جتنا کام ہی دیگر کرتے تھے، لکھنے کا، پڑھنے کا، مریض کا، ہم لوگ پڑھاتے تھے، 7 آخر سب پڑھاتے تھے، بخاری بھی سب، لیکن اس کے باوجود بڑے اس سے ایک بندے کا معمول تھا، معلوم کہنے کا تھا، تو بڑے اس سے کہتے ہیں قبول مان ہم نے تو کل منزل بھی پڑھ لیا ہے، اسے شوق ہے۔ اس بنا پر تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے علماء کو، اور اس میں تجوید کا اور ترتیب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی کہا گیا ہے تجوید اور ترتیب بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ تلاوت بھی جو زمانے میں ہو رہی ہے وہ اصول تجوید کے خلاف ہے، وہ بھی چاہیے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا اثر و قواعد میں تزکیۃ النفوس میں پہلی فیصد میں تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن سے تزکیہ و استعداد کرنا چاہیے، یہ سرچشمہ ہے اسلام و تربیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس لیے رسول کو بھیجا ہے کہ وہ تلاوت کر کے تم سنائے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے یتلو علیہم آیاتہ ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بعد میں سب بنیادی چیزیں، تلاوت، تعلیم، یہ سب چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، جو ان چیزوں کو ہم مضبوطی سے اپنے اصول میں، اپنے معمولات میں رکھیں گے، انشاءاللہ اس کے برکات سے ہم مستفید ہوں گے، بلکہ منور ہوتے رہیں گے۔ تو تلاوت کلام اللہ اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا، تلاوت کلام اللہ، اور کوشش یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہے،
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوہ حسنہ اس طرح پر یہ غور کرنا چاہیے. ماشاء اللہ آپ حضرات تو دورے کرتے ہیں، انشاءاللہ بھی سمجھ بھی اسی طرح پر بنے گا کہ آخری نصیحت یہ ہے کہ اب معلوم یہاں آپ کو آنا ہو یا نہ ہو، کہاں جانا ہو، کس ماحول میں رہنا ہو، تو جو دولت یہاں کتاب و سنت ملی ہے اس کو ضائع نہ کریں. ہم دوسرے ایک ملک میں گئے تھے، وہاں بہت بڑے آدمی کہا مولانا لوگ آتے ہیں کتاب و سنت کی پرواہ نہیں کرتے، جس سے بدنامی ہوتی ہے. میں نے دوسرے کو کہا بھائی یہ تو ہوتا ہے. اس بنا پر ہم سب اسی سلسلے سے منسلک ہیں، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سلسلے سے منسلک ہے. اس بنا پر تلاوت قرآن سے بھی شغف ہو، سنت رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رابر بناوے. انشاءاللہ سب سے زیادہ اس سے آپ کو مدد ملے گی. میں نے کچھ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص حرما کا وہی فرماتے تھے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ایک ہفتہ سنت کے مطابق زندگی بنا دے تو وہ شامل اس میں ہو جائے گا. سنت بھی بڑا چیز ہے، تو سنت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب کو عمل کی توفیق دے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق دے. فرماتے ہیں ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت اصل حاضر آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال میں آخری ذات کو اس کو بنانا اس وقت بہت بڑی چیز ہے. اس کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ ماشاء اللہ منتہی طلبہ میں بھی طلبہ ہیں، آپ یہاں سے سند لے کے جائیں گے. لائن کی سند بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی شہادت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی سند کی بڑی برکت ہے. دارالعلوم فوراً عالم کہتے ہیں دارالعلوم کے پائی ہے، ضرور کرتا آدمی معلوم کی بہت ہی عالم بھی ہے اور متبع سنت بھی ہے. یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ دیوبند کے پائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو اس سرد ملتی ہیں، ہمارے علماء نے آپ پہ اعتماد کیا اور سر دیا، گویا کہ شہادت علم بھی دیا، شہادت عمل بھی دیا، شہادت بسم اللہ بھی دی، سب کہتے آپ کی ہے. اس بنا پر جو خاص چیزیں ہیں ہمارے اکابر کی، ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہم سب جو کے لازم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیا ایسے ادارے میں آئے، ایسے مقبول بارگاہ الہی ہے. انشاءاللہ جو بھی آئے انشاءاللہ مقبولیت اس کے لیے ہے. تھوڑا سا اپنے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. میں آئے جو اپنے لڑکوں کے لے کے تھے عبداللہ اور سعید کو اور حضرت قائدہ سے ملا. میں کہ حضرت یہ دورہ پڑھنے کے کہا بھائی سن لو، یہ جگہ وہ ہے جہاں دروازی صاحب نسبت ہوا کرتا تھا. اس جگہ پر قاعدے سے رہیں گے تو ان کو بہت کچھ ملے گا. الحمدللہ وہ فائز میں نیک نام رہے، شروع سے رہ گئے، نیک نام ہی رہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ذریعے سے عزت بھی دی اور مرتبہ بھی دیا، ہر کچھ دیا. اس بنا پر یہ ادارہ الحمدللہ دین اور دنیا کے فلاح کا انشاءاللہ ضامن ہے. میں نے کچھ سنا صاحب سے کہ حضرت عثمان نے کہا، ایک محفوظ میں نے دیکھا نہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ 10 روپئے مولانا تو اس کو مل جائے گی. حضرت دیتا ہے تو اس زمانے میں 10 روپئے بہت ہوتا تھا. بہرحال یہ سب چیزیں زندگی میں سنتے ہی آئے ہیں، اسی کو دیکھتے آئے سنتے آئے. آپ لوگوں کی بزرگی ہم لوگوں کے دلوں میں بالکل رسید بسی ہے. یہ کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا. دارالعلوم دیوبند کے اکابر الحمدللہ معیار ہے، دین کی معیار ہے، سنت کی معیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہاں رہے اس کے قدر کی توفیق دے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. یہ دارالعلوم جو ہمارا مرجع ہے، ماوا ہے، ماد علمی عملی، ہم کہتے علمی نہیں عملی بھی ہے. ہمارے وہاں بڑا سب کہتے ہیں کہ مدرسے کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ دارالعلم ہے، نہیں دارالعمل بھی ہے. ابھی کہو کہ دارالعلم نہیں بلکہ دارالعمل ہے، تاکہ عمل کا بھی حضرت استعداد ہے. وہاں بڑا سب بہت بڑا ہمارے حضرت کو دارالعلم کے عاشقی تھے. اسی کا ذکر بھی تھا جو حضرت کی وفات ہوئی ہے. میں ناصر کا تھا، دارالعلوم کا ذکر تھا، آنا چاہتے تھے
اور کیا کیا ان کے گھر میں تھا اتفاق کرتے ہوا کچھ وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ادارے کی بھی قدر کی توفیق مرمت فرمائے، اور جو ادارے بھی کتاب و سنت کی ترویج جو اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اور عملی طور سے بھی جامع پہنا رہے ہیں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے ہر طرح سے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی، انشاءاللہ اخلاقی اعتبار سے بھی ممتاز رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے اس ادارے کی یا اس جیسے اداروں کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وسعت اور برکت دے، اور جو بھی آئے یہاں علم کا عاشق ہو کر کے جائے، علم پر عمل کرنے کا جذبہ لے کے جائے. اتنی نہیں بلکہ ہمارے قابل جو بھی عالم تھے وہ سب صاحب نسبت بھی تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا کیا پوچھنا ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب بھی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت ہمارے حضرت بہت ان کی مکتوبات ہے، مکتوبات یعقوبی ان سے مکتوبات سنایا کرتے تھے. میں نے کل بھی کہیں کہا ہے کہ مکتوبات کو پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرتے ہیں. ملفوظات ہے میں لکھ چکا ہوں 11 جلدوں میں ہو گیا ہے، اب مکتوبات لکھ رہا ہوں. اب جب آدمی آتا ہے کام پر تو اس کے لیے تعلیمات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک موٹی سی کتاب کبھی پڑھی میری، اس میں مکتوبات کی اتنی تعریف کیا ہے، میں نے کہا لوگوں سے کہ اب تو لکھنا ضروری ہو گیا. مکتوبات کی اس وقت کے لوگ نہیں، پرانی زمانے کی تو مکتوبات کی بھی بڑی قدر تھے. اب میں لکھنے جا رہا ہوں مکتوبات کو. 11 جلدوں میں تو ہو گئی سب کے. آپ نے دیکھا بے غور کا تقریرات ہمارے شاہ صاحب وغیرہ کی تقریرات پر ہیں، محمد حسن صاحب نے لکھا، یہاں بھی سبھی لوگوں نے لکھا. الحمدللہ اب مکتوبات لکھنے کے جا رہا ہوں. دعا کیجیے وہ مکتوبات بھی لکھ لوں. میری زندگی اتنی رہے کہ مکتوبات کا بھی ایک ذخیرہ چھوڑ دیا ہوں. اس بنا پر مکتوبات ان کو پڑھیے، ان کے ملفوظات پڑھیے، برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ہمارے بزرگوں کے کلام میں بھی تاثیر فرمائی. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کا قول نقل کرنا ہوتا تھا تو وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے فلاں کتاب دیا، ان الفاظ ہی میں اسی میں برکت ہے، اس کو یاد کرے رکھتے تھے، یاد رکھتے تھے. جن الفاظ سے بزرگ نے جو بات کہی ہے یہ نہیں کہ اس کا معنی آؤ اس کا نہیں، بلکہ باقاعدہ ان الفاظ کے ساتھ سناتے تھے. اس کے برکات سے ظاہر ہے کہ ہم سب مستفید ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو ایسے اداروں کی قدر کی، اور ماشاء اللہ ہمارے مدیر صاحب، ہمارے شاہ صاحب سب اور اساتذہ کرام سے لازم نہیں کسی درجے کی ملاقات بھی ہے. الحمدللہ صالح بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں کے تعلیمات کی بھی قدر کی توفیق دے، بلکہ اس کے اشاعت کی توفیق دے. رسالہ نکلتا ہے، اس رسالے کو بھی اشاعت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رعایت کی، ہر کسی کی تعریف کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر توفیق دے، اور جو میں نے باتیں کہی ہیں ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں نہیں بیٹھا اجازت کے سلسلے میں عرض ہے کہ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت بخاری شریف یہاں مشکات کے لڑکے تھے، تو یہاں اگر درا رکھنا ہے اس سال تو کون پڑھائے گا بخاری شریف؟ بڑے جوش میں کہا کہ تم کو اسی لیے ہم نے پڑھایا ہے، بخاری شریف تم پڑھاؤ. اپنی تمام مرویات کی تم کو اجازت دیتا ہوں. انہیں فارمشات کیجیے نہ کہا، اپنے تمام مرویات کی میں تم کو اجازت دیتا ہوں، بخاری شریف تم پڑھاؤ. بہرحال مجھے حضرت صاحب سے سراہتاً حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عالمی سے بھی اجازت سراہتاً. حضرت شیخ الدین صاحب سے مسلسل میں تھا، میں مولانا عبدالعزیز صاحب مولانا صاحب ایک انہوں نے سراہتاً اجازت دیا. اس بنا پر اگر ایسا کافی ہو تو میں کہہ دوں کہ میں نے سب کی طرف سے جو مجھے اجازت ملی ہے وہ
سب اجازت کو سب کے لیے میں کام کرتا ہوں. اور ایسا ہے کہ میں مدینے میں جاتا ہوں، عرب کو علماء دیتے ہیں. بحرین گیا، وہاں بھی اجازت دیا. بابل میں جہاز پر تھا، ہمارے لڑکے کا باپ کہہ رہے نہیں ابھی اجازت دیجیے. مصر کے بڑے سلسلہ چل رہا ہے کہ میں اس علاقے میں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی قدر کرنے کی توفیق دے اور جن حضرات کو بھی اس کا حصہ اجازت کر دے ان کو بھی قدر کرنے کی توفیق اور اس کے فضل برکات سے ہم سب کو معلوم. یہ تو جگہ ہے حضرت شاہ صاحب حضرت کے خاص اسی وقت سے فرما میرے استاد ہمارے استاد یہ فرما شاہ صاحب بارے بہت بڑے تعباد ہمارے استاد کا قائد صاحب بعد میں تھے. مفتی محمد شفیع صاحب وہاں صاحب سے سب ساتھی تھے. اس کے بعد حضرت قائد صاحب ہمارا آدمی مجھے آیا، میں نے کہا دیا ہمارے نکاح میں ساتھ میں برس ہو گیا، دعا کر لیجیے. یہ انعام کا سلسلہ جو ظاہر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. بہت خوشی اللہ تعالیٰ طلبہ اعظام جو ماشاء اللہ انعام کے مستحق اور اعلیٰ درجے کے مستحق ہوئے، بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. دوسرے طلبہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ لوگ بھی محنت کریں کہ ایسے انعامات سے وہ لوگ بھی نوازے جائیں. یوں تو جو بھی یہاں ہے کوئی خائب و خاص نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دوسرے جگہ اگر کوئی فرق نہیں آیا فیل ہوا فیل ہو گیا، یہاں کا فیل بھی کامیاب ہے. لکھا ہے کہ جو کم استعداد والے ہیں ان کے اندر جو ایک شکستگی پیدا ہوتی ہے اس کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے. انا ان ملک صدر قلوب، میں قلوب جن کے ٹوٹے ہوئے ان کے ساتھ ہوں. اس بنا پر یہاں یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے، میں نے کہا انہوں نے لکھا ہے کہ جو طالبین کامیاب ہو تو کامیاب ہے، جو نہیں کامیاب ہے اس کے دل میں شکستگی پیدا ہوئی تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انا ان ملک صدر قلوب، جن کے قلوب ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کسی درجے میں شکستگی ہوئی اس کا بھی اس کو اس ثواب ملے گا. اس بنا پر جو طلبہ نہیں ان کو انعام ملا شکستہ دل نہ ہو بلکہ وہ محنت کریں تاکہ اعلی نمبرات سے بھی اور انعامات سے بھی نوازے جائیں. میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنے صالحین کے سامنے دعا کر رہا ہوں، وہ آمین کر رہے ہیں. یہ بہت ہی خوش ہے. سب سے زیادہ قرب آدمی کو اللہ کے دعا میں ہوتا ہے. اس بنا پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت بھی خاص دل سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید کامیابی علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، بلکہ مال کے اعتبار سے ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور آپ حضرات جو بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو زیادہ خیر مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت، ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کی کامیابی سے ہم سب لوگوں کو فیض فرمائے. بزرگان دین اکابر ہیں، ان کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. جو ان کا طریق تھا، جو ان کا طرز تھا، اصلاح تھا، یا اللہ وہ طریقہ ہم کو بھی اختیار کرنے کی توفیق فرمائے.
طلبہ اعظام جن کو سمجھیں ملی ہیں، بلکہ انعامات ملے ہیں، ان کو مزید قدر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، یہاں پڑھایا، انعامات سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ سب کے قدر کی توفیق دے، اور جو لوگ بھی شریک ہیں، جن حاجات میں دعا کے لیے آئے ہیں، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جملہ حضرات کی جملہ حاجات کو، مطلوبہ ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے محترم صاحب جو بھی حضرات یہاں کام ماشاء اللہ کر رہے ہیں، بین طور سے معلوم ہوتا ہے کہ خلوص سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں خلوص کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات دے، اخلاص میں بھی، اور تمام جتنی چیزیں ترقی کی ہیں ان تمام ترقی کے اعمال سے ہم سب کو نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔